تو ہمیں انشاء علی کہنا ہے۔ یہ اگر جملہ ملتا ہے جو آپ فرما رہے ہیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ کاف کی آیت نمبر ہمارے اہل سنت بھائی دوسرے مکاتب فکر کے مجھے کہتے ہیں کہ یہ ویڈیو عراقی پرفیوم ابو الفضل کے تعاون سے پیش کی جا رہی ہے، جو کہ پاکستان میں لانچ ہو چکا ہے۔ بہترین خوشبو ہے اور اسے ابو الفضل اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ حرم حضرت عباس میں یہی خوشبو استعمال کی جاتی ہے۔ آرڈر کرنے کے لیے واٹس ایپ نمبر پر آپ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم مومنین اکرام، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی یہ ویڈیو ایک علمی نشست ہے ایک ایسے موضوع پر کہ جو گزشتہ کچھ دنوں سے سوشل میڈیا پر بہت زیادہ چل رہا ہے، اس پر بحث ہو رہی ہے اور بہت سے لوگوں میں اس میں اضطراب بھی پایا جاتا ہے۔ بحث یہ ہوئی کہ جس طرح آپ جانتے ہیں معاشرے میں کوئی بھی کام کرنا ہو تو کہا جاتا ہے انشاءاللہ، اللہ نے اگر چاہا تو، اور قرآن میں اس کا حکم بھی ہے۔ بات پھر یہاں سے چلی کہ کچھ لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ جیسے انشاءاللہ کہا جاتا ہے تو ہمیں انشاء علی کہنا ہے، اور یہاں تک چلا گیا کہ جی ہم نے انشاءاللہ نہیں کہنا، انشاء علی کہنا ہے۔ اور اس موضوع پر، اس بات پر بڑا مناظرانہ ایک ماحول بن گیا دونوں طرف سے۔ وہاں سے بھی کہا گیا جی مناظرے کا چیلنج، یہاں سے بھی کہا گیا مناظرے کا چیلنج۔ ہمارا مقصد کوئی مناظرہ کرنا تو نہیں ہے، لیکن ایک علمی نشست کے طور پہ ہم نے چاہا کہ مومنین تک یہ بات پہنچائی جائے۔ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں علامہ ریاض حسین جعفری صاحب، ادارہ منہاج الصالحین سے جن کا تعلق ہے، علمی حوالے سے بڑا کام ہے، آپ جانتے ہیں اکثر ہم علامہ صاحب کو زحمت دیتے رہتے ہیں۔ علامہ صاحب سب سے پہلے تو شکریہ آپ کے وقت کا۔ سوال آپ نے سن لیا، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ یہ جو ایک نئی بحث شروع ہو گئی ہے کہ جی انشاءاللہ کی بجائے انشاء علی کہنا چاہیے، کیا آپ اس بارے میں کہتے ہیں؟ قرآن کیا کہتا ہے اور ائمہ اہل بیت کی زندگی سے ہمیں کیا درس ملتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، سید ہمارے ہادی و رہنما چہاردہ معصومین علیہ السلام ہیں۔ رسول اسلام کی رحلت کے بعد ہم نظریہ امامت و ولایت کے قائل ہیں کہ ہمارے ہادی رہنما ائمہ علیہ السلام ہیں۔ اور لطف کی بات یہ ہے کہ ہم کسی زمانے کسی عہد میں بھی ائمہ سے خالی نہیں رہے۔ ہر زمانے میں حجت خدا موجود رہی ہے، جس سے ہم استفادہ جن ضوابط مقدسہ سے ہم استفادہ کرتے رہے ہیں اور اب بھی کر رہے ہیں۔ پردہ غیبت میں مہدی برحق موجود ہے کہ جو ہمارے وقت کے امام ہیں، جن سے ہم دین لے رہے ہیں اور وہ جانشین پیغمبر ہیں۔ تو ہمارا کوئی بھی نظریہ، کوئی بھی عقیدہ اپنی طرف سے نہیں ہو سکتا۔ ہم نے وہ قرآن سے لینا ہے اور اہل بیت نے اس کی وضاحت کرنی ہے، تشریح اہل بیت سے لینی ہے، پیغمبر سے لینی ہے، پیغمبر کے جانشینوں سے لینی ہے۔ اپنی مرضی سے ہم ایک جملہ نہیں بیان کر سکتے۔ عقیدہ وہی صحیح ہے جو رسول اور اہل بیت رسول کا عقیدہ ہے۔ ہمارا اپنی سوچ یہ ایک عقیدہ نہیں ہے۔ آپ تشیع کے عقائد کو پڑھیں، آپ ائمہ اہل بیت کے چھوڑے ہوئے ورثے کو پڑھیں، آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ کاف کی آیت نمبر 23 میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم کسی چیز کے بارے میں یہ مت کہو کہ میں یہ کل کروں گا، الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہو کہ اللہ چاہے گا تو۔ اگر اللہ چاہے گا تو کل انشاءاللہ یہ ہو جائے گی۔ اور ہمیں یعنی یہ انشاءاللہ کا حکم قرآن نے دیا ہے۔ اور آپ اپنے ائمہ اہل بیت السلام کے خطبات پڑھیں، بی بی پاک سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کا خطبات عالیہ پڑھیں، اور جتنے بھی ہمارے کربلا سے کوفہ و شام میں گئی ہیں بیبیاں خطبے دیتی رہی ہیں، تو آپ ان کے خطبوں میں دیکھیں تو انشاءاللہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اگر اللہ نے چاہا تو۔ اصل میں تو اللہ کی ذات ہے، وہ خالق ہے، ہم مخلوق ہیں۔ تو ہمیں یہی حکم ہے کہ جو کل کے بارے میں بات کرنی ہے وہ کہیں انشاءاللہ۔ اگر کسی معصوم نے
امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد امام حسن علیہ السلام، امام حسن کے بعد امام حسین، سید ساجدین، امام محمد باقر اور امام مہدی تک ہمارے پاس تو علم کا بہت بڑا مجموعہ ہے. یہ سارے ائمہ علمی ورثہ ہے ہمارے پاس ان کا. تو کسی جگہ ہمیں یہ اگر جملہ ملتا ہے جو آپ فرما رہے ہیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اپنی طرف سے مت گڑھے. یہ جہالت ہو سکتی ہے، بے دینی ہو سکتی ہے، یہ شرک ہو سکتا ہے، لیکن یہ ائمہ کی افکار نہیں ہو سکتی. تو پھر این یہ شاہ علی، پھر این یہ شاہ حسن کیوں نہیں کہتے، حسین کیوں نہیں کہتے، فاطمہ کیوں نہیں کہتے، زین العابدین کیوں نہیں کہتے، این یہ شاہ مہدی کیوں نہیں کہتے؟ ہمارے وقت کے امام تو اس وقت امام مہدی علیہ السلام ہے، حجت خدا تو وہ ہے، ہم ان کی ریت ہے اس وقت. اس وقت کے امام مہدی علیہ السلام ہے. تو میرے بھائیوں مومنین کرام، یہ سٹیج پر ایسے لوگ ہیں کہ جنہیں نہ قرآن آتا ہے، نہ حدیث پڑھی ہے، نہ فقہ کا پتہ ہے، نہ تشیع کے عقائد و نظریات کا پتہ ہے. اپنی طرف سے جو آتا ہے ذہن میں وہ کہہ دیتے ہیں. اور بعض لوگ تو ایسے حضرت ہیں، یہ ہمارے سٹیج پہ جو ممبر پہ آتے ہیں صرف ریٹنگ بڑھانے کے لیے، پیسے اور فیس لینے کے لیے، خون حسین کی تجارت کرنے کے لیے ایسی باتیں کرتے ہیں جس کا تشیع سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہمارے اہل سنت بھائی دوسرے مکاتب فکر کے مجھے کہتے ہیں کہ جعفری صاحب آپ کے مذہب میں تو یہ ہے، آپ کے لوگ تو یہ کہتے ہیں. میں بار بار ان کو کہتا ہوں بھائی اگر تو ہمارے مکتب میں کچھ جھول ہے، نقص ہے، اور ہمارے ائمہ نے جو دیا ہے ہمیں اس میں نقص ہے تو میں اس کا ذمہ دار ہوں، میرے ساتھ بات کرو. ایک جاہل بات کر دیتا ہے جسے پتہ ہی کو نہیں دین کا، تشیع کا پتہ ہی کو نہیں ہے، تو اس کا میں ذمہ دار نہیں ہوں، اس کی ذاتی بات ہے. میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے محمد و آل محمد کے صدقے میں مجھے پاکستان کے اندر تشیع کی ترویج و تبلیغ اور نشر و اشاعت کے لیے اللہ نے توفیق دی ہے. 1000 کے نزدیک میں نے اردو زبان میں اہل بیت پر ورثہ جو ہے، جو کتب ہے وہ چھاپی ہیں اور مسلسل شائع کر رہا ہوں. اور میں نے کبھی مجالس نہیں پڑھی، کبھی کچھ نہیں کیا، ٹائم ہی نہیں ہوتا میرے پاس، اسی لیے کہ اس مکتب کے ترویج کے لیے ائمہ کا ورثہ لوگوں تک پہنچایا جائے. ٹھیک ہے، تو میں تو اس پہ لگا ہوں دیر رات. یہ اپنی طرف سے کرتے ہیں، ہمارا مذہب تو بڑا مضبوط ہے سید، بڑا مضبوط ہے. مذہب میں مکتب تشیع میں کوئی نقص نہیں ہے. یہ لوگ جو ہے بالکل آج بھی دیکھیں لوگ کہاں پہنچ گئے ہیں. ایک انگلی کے 2 انگلیوں میں پوری کائنات سموئی ہوئی علم. لیکن ہم شیعہ تو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ نحنو ابناء الدلیل، کہ ہم فرزندان دلیل ہیں. ابھی میری کتاب چند دنوں بعد آ جائے گی، خطیب منبر سلونی، علی خطیب منبر سلونی، کہ مولا علی نے جو سلونی کا دعویٰ کیا اور ان کے دروازے پہ جو لوگ آئے تو مولا نے جواب دیے. تو ہم نے 800-900 صفحے کی کتاب یہ 2-4 دن کے بعد لا رہے ہیں، چھپ جائے گی. وہ ہمارا تو مکتبی علم کا مکتب ہے. ہم تو جو 4 ہے نا، 4 جس سے ہم استفادہ کرتے ہیں، استنباط کرتے ہیں، قرآن، سنت، اجماع اور عقل. ہمارا عقل ہے، ہر بات ہم عقل پہ پرکھتے ہیں. ٹھیک ہے، ہمارا تو مذہبی عقل پر مبنی ہے. اور دیکھیں یہ بڑی مصیبت ہے. آپ دیکھیں ہمارے امام علی علیہ السلام نے، ہمارے امام سید سجاد علیہ السلام نے، حتیٰ کہ ہر امام نے، انہوں نے اللہ کی توحید بیان کی ہے. لیکن ہمارے لوگ شرک بیان کر رہے ہیں، علی کا ہی مقابلہ اللہ سے کروا رہے ہیں. وہ کم از کم خدا تمہیں توفیق دے، نہج البلاغہ کے خطبے ہی پڑھ لو مولا علی کے، بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کا خطبہ ہی پڑھ لو دربار میں، بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے خطبات پڑھ لو.
جو کوفہ کے بازاروں اور درباروں میں بی بی نے ارشاد فرمائے ہیں، تو تمہیں تو وہ پتہ ہی نہیں ہے، اور تمہارا مذہب کچھ کہتا ہے، تمہارا امام کچھ کہتا ہے، اور تم اپنی طرف سے کچھ بیان کر رہے ہو۔ ان لوگوں کا کیا لحاظ ہے؟ آپ اہل بیت کے افکار کے پابند ہو، جس طرح تیرا امام کہتا ہے اس طرح عمل کرو۔ مومنین اکرام، آپ نے گفتگو سن لی، بہترین انداز میں بیان فرما رہے تھے۔ آپ کی اس حوالے سے کیا رائے ہے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، ہمیں دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔